بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 3 ٹاپکس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور تینوں انتہائی امپورٹنٹ موضوعات ہیں، جن میں سب سے پہلے ایک خبریں گرم رہیں کہ پاکستان کے وزیر خزانہ کیا ان کو نکالا جا رہا ہے یا وہ ریزائن کر رہے ہیں۔ ایک تو میں ایک ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کروں گا۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم عجیب و غریب قسم کی گورننس نظر آ رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایک سابق چیئرمین اور 2 کمشنرز اپنی نوکری اور کانٹریکٹ جس دن ختم ہو رہا تھا، لاسٹ ڈے پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے جو آبجیکشنز ریز ہوئے، اور اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس جو سینٹ کی ہے، اس نے اپنی پریس ریلیز میں واضح طور پہ یہ لکھا کہ جب تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو 2 سال پہلے سے انہوں نے بینیفٹس وڈرا کیے تھے، جب تک وہ ایشو سیٹل نہیں ہوتا یہ مزید بینیفٹس وڈرا نہیں کر سکتے۔ لیکن آخری دن 90 ملین روپیز انہوں نے سرکار کے اکاؤنٹ سے نکال کر اپنے اکاؤنٹس میں ڈلوا لیے۔ اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور جو تیسرا ٹاپک ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کی جو پروویژنل گروتھ کا نمبر ہے پہلے کوارٹر کا سامنے آیا ہے، لیکن میں یہ حالانکہ پچھلے کوئی 5-7 دن پہلے یہ نمبر آیا ہے، لاسٹ ویک کے دوران یہ نمبر سامنے آیا تھا، میں ملک سے باہر تھا۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھوں گا جن حقائق کے اوپر ابھی تک کسی نے گفتگو نہیں کی۔ لیکن ان تینوں ٹاپکس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے، اور میکسیمم اس کے بارے میں کمنٹس بھی دینے ہیں تاکہ ہم اپنا یہ کام جاری رکھ سکیں۔ وقار گیلانی صاحب آج کل آؤٹ آف پاکستان ہیں اور نیکسٹ ویک وہ ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے جو فائنینس منسٹر ہیں میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے زیادہ رومرز پچھلے 8-10 دن میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر بھی پھیلیں اور باقی جگہوں پہ بھی پھیلیں، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے یا وہ ریزائن کر رہے ہیں۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو فائنینس منسٹر ہیں وہ ایک کام کر رہے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کی جو شرائط ہیں ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ کروانا ہے، اور جب تک وہ عمل درآمد پوری طرح سے نہیں کروا لیتے تب تک وہ اپنی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ دوسرا، کچھ انکمفرٹیبل ہے ان کے کولیگز جو پولیٹیکل فیس ہے جن کا، وہ ان کی جو اوور آل اپروچ ہے اس سے بہت زیادہ سہمت نہیں ہے، بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے ان سے، تو وہ بھی کوشش ہے ان کی کہ کوئی پولیٹیکل فیس جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ اچھا، 2 طرح کے پوائنٹ آف ویوز ہیں۔ ایک طرح کا پوائنٹ آف ویو ہے جس کا میں جو ہے وہ بہت اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور میں کہتا بھی ہوں کہ جب تک ایف ایم کی آشیرواد حاصل ہے تب تک وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہیں گے۔ میری مراد ہے فائنینس منسٹر کو جب تک فیلڈ مارشل کی حمایت اور بیکنگ میسر ہے ان کو ان کے عہدے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے جس کا میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، اور بڑی تندہی سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور خاص کر جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، یہ ان کی چوائس ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ
وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کی چوائس ہیں، لیکن ابھی فوری طور پہ ان کی تبدیلی کی کسی طرح کی باتیں صرف افواہیں ہیں، اور ابھی تک کوئی چیز اس کے بارے میں حتمی نہیں کی جا سکتی. لیکن ایک پوائنٹ میں جو ہے وہ یہاں پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کی حکومت اس ٹائم پالیسیز کے بارے میں غور و فکر کر رہی ہے کہ کس طرح سے آئی ایم ایف سے جان چھڑائی جائے، یا آئی ایم ایف کو کنونس کیا جائے کہ جو اگلا بجٹ ہے اس میں ان کے لیے کچھ سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جائیں، تو شاید فائنانس منسٹر خود ہی اس ساری سچویشن میں بہت زیادہ ان کے لیے کنوینئنٹ یہ صورتحال نہ ہو. تو اس لیے یہ ایک وجہ بن سکتی ہے آئندہ چند ماہ کے بعد کہ شاید وہ خود ہی اپنے راستے جدا کرنے کے بارے میں غور و فکر کریں. لیکن جب میں آپ سے یہ وی لاگ کر رہا ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں تو اس بات کے کوئی امکانات نہیں ہیں کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ کر چکے ہیں. ابھی تک کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں ہوا. جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، جو کہ کارپوریٹ سیکٹر کا ریگولیٹر ہے، SCCP، وہاں پہ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. چند عرصہ پہلے جب آڈٹ رپورٹ سامنے آئیں تو یہ پتہ چلا کہ 2 سال پہلے کی جو سیلریز اور بینیفٹس تھے وہ میٹنگ کی گئی، اور میٹنگ کر کے جو بیکورڈ جو بینیفٹس تھے وہ بھی حاصل کر لیے گئے. اس کے اوپر آڈٹ کے پیراز بنے، اور یہ معاملہ سارا سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں انوشے رحمان جو کہ PMLN کی سینیٹر ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی سینیٹرز تھے جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، اور وہ چیئرمین سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے سلیم مانوی والا، انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا. وہاں پہ سیکرٹری فائنانس نے انہیں یہ ایشورنس دی کہ آپ اس کے بارے میں کوئی رولنگ نہ دیں، بلکہ ہم اس کو انشور کریں گے کہ باقی کسی طرح کے بینیفٹس یہ لوگ وڈرا نہ کریں جب تک یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو ایشوز ہیں یہ سیٹلڈ نہیں ہو جاتے. اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب اس طرح کے بھی بینیفٹس ان لوگوں نے حاصل کیے کہ اسلام آباد کلب کی جو ممبرشپ ہے اس کے پیسے بھی یہاں سے جو سرکاری خزانہ ہے اس سے ادا کیے گئے، اور میرا خیال ہے کہ لائف ٹائم ممبرشپ جو ہے وہ ان کو ملی ہے. اچھا، اب یہ 10 دسمبر کو یہ میٹنگ ہوئی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی. 12 دسمبر کو ان تینوں اشخاص نے ایک میٹنگ کی، اور وہاں کے جو HR کے لوگ ہیں اور فائنانس کے لوگ ہیں ان کو منسٹری آف فائنانس سے بھی کہلوا کر یہ پیسے مزید ان کے جو پرکس تھے یا سیلریز کی اماؤنٹ تھی 90 ملین روپیز ان تینوں کے اسی دن اپروو ہوئے، اسی دن وڈرا ہوئے. اس پہ میں نے SCCP کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کو سوالات بھجوائے. انہوں نے ان سوالات کے جوابات دیے، اور اس میں یہ کہا کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے انہیں کوئی ریٹن چیز نہیں ملی تھی، اس لیے انہوں نے یہ رقم SCCP نے 90 ملین جو ہے وہ ادا کر دی. دوسری ایک اور بات بھی انہوں نے کی اپنے رسپانس کے اندر. وہ رسپانس یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ پیسے حاصل کر بھی لے اور کوئی بھی سرکاری یا کمپیٹنٹ اتھارٹی وہ پیسے واپس لینا چاہے تو وہ واپس ان سے لیے جا سکتے ہیں. یہ دونوں باتیں انہوں نے اپنی ریٹن رپلائی کے اندر مجھے دیں. میں نے سٹوری اس کے اوپر کی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا یونیک قسم کا واقعہ ہے. اب میری اطلاع یہ ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہی ہے. ایک واقعہ اور ہے جو میں ایڈیشنل آپ کے سامنے اس کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں. اس میں جو 9 کروڑ روپے ان لوگوں کو 90 ملین روپیز ادا کیے گئے، اس میں سے 70 لاکھ روپے ڈیڈکٹ کیے گئے
جو اسلام آباد کی ممبرشپ کی فیس ان سے پہلے ادا کی گئی تھی قومی خزانے میں سے. تو یہ بات مجھے پتہ چلی ہے. میں نے کہا کہ میں یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. آپ لوگ بہتر فیصلہ کریں گے کہ یہ کس طرح کی گورننس جو ہے اس ملک کے اندر چل رہی ہے. اور تیسرا امپورٹنٹ ترین ٹاپک، پاکستان میں جو گروتھ کا نمبر ہے، فرسٹ کوارٹر کا جو گروتھ کا نمبر آیا ہے وہ 3.71% ہے. اس کے بارے میں تو ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس سے جو الائڈ ایشوز ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم جب پچھلے سال گروتھ کا نمبر نکالا گیا تھا تو اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ابھی تک نیشنل اکاؤنٹس کا کوئی ممبر ہائر نہیں کیا. آج اس کو ہوئے مئی میں یہ نمبر آیا تھا. آج جنوری ہے، 7 ماہ مزید گزر چکے ہیں، ابھی تک کوئی نیشنل اکاؤنٹس کا ممبر نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک سٹارٹلنگ ڈسکلوجر یہاں پہ کرنے جا رہا ہوں. پی بی ایس میں جو شخص نیشنل اکاؤنٹس کی ساری چیزوں کو مینج کر رہا تھا اور ان کے پاس ڈی ڈی جی کا عہدہ تھا، ان کا نام تھا عتیق الرحمان. اتنا پریشر ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پریشر کس حد تک زیادہ ہے. ان کی نوکری میں تقریباً 5 سال سے زائد کا عرصہ رہتا تھا. انہوں نے پریفر کیا اس بات کو کہ وہ پری میچور ریٹائرمنٹ لے لیں. ٹھیک ہے، تو اس حد تک یہ گروتھ کے نمبرز کے اوپر حکومت کی طرف سے اور حکومت کے ایوانوں کی طرف سے اس حد تک پریشر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 5 سال ان کی نوکری میں رہتے تھے، انہوں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور جنوری سے انہوں نے ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی ہے، انہوں نے اپلائی کر دی ہے، ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے ان کی. آپ اس سے اندازہ لگائیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ پچھلے سال کا گروتھ کا نمبر نکالا گیا تھا، اس کے اوپر بھی کنٹروورسی تھی. یہ جو فرسٹ کوارٹر کا ہے اس کے اوپر بھی کنٹروورسی ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. پچھلے سال جو یہ سولر پینلز ہیں اور ان سے جو بجلی جنریٹ ہوتی ہے، یہ کہا گیا کہ اس کو گروتھ کی چیزوں کے اندر شامل کریں. بھائی جان، پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو گروتھ کا نمبر ہے اس کی ری بیسنگ کی پوری ایکسرسائز ہے اور آج کل وہ ایکسرسائز جاری ہے. آپ میتھڈالوجی کو ہاف وے میں جا کے تبدیل نہیں کر سکتے. ایک فارمولہ ہے، اس فارمولے کے تحت آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے. آپ درمیان میں جا کے کچھ چیزوں کو تبدیل کریں گے تو وہ گول پوسٹ چینج ہو جائے گا. گول پوسٹ چینج ہوگا تو سارے کے سارے نمبرز کے اوپر سوالات کھڑے ہوں گے. یہ سوالات کھڑے ہوئے ہیں اور ان سوالات کے نتیجے میں ایک جو ڈی ڈی جی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کا عہدے پہ ایک جو انتہائی امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی، اس نے پریفر کیا کہ وہ پری میچور ریٹائرمنٹ لے لے اور ان ساری کنٹروورسی سے اپنی جان چھڑائے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں اکانومی کے معاملات کو کس انداز میں چلایا جا رہا ہے. اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا نہیں ہے. بہت امپرومنٹ کی گنجائش ہے اور اسی امپرومنٹ کی گنجائش کے بارے میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب نے پاکستان بزنس کونسل کے جو حالیہ 1 ماہ پہلے ہونے والا اجلاس تھا اسلام آباد کے اندر، انہوں نے ٹیکس برڈن کے بارے میں بات کی، انہوں نے انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجوہات کے بارے میں بات کی اور ٹھیک باتیں کی انہوں نے بالکل. اس لیے سب اچھا نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے رہیں گے کہ سب اچھا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس ملک کی کوئی خدمت کریں گے. اس لیے یہ جو لوپ ہولز میں نے اپنے اس وی لاگ کے دوران آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان کے بارے میں آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے. ایک بات میں آپ سے اور آخر میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس نے خودکشیاں کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے.
اس کے بارے میں بھی کوئی بات کرنے والا؟ لاہور میں 2-3 واقعات ہو چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر رہا. اسلام آباد میں درخت کٹ رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. میں اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اسٹوڈنٹس جو ہیں، یہ سیمسٹر کا جو سسٹم ہے، یہ اس کی وجہ سے انڈر پریشر ہے. سائیکولوجیکل ان کے کوئی ایشوز چل رہے ہیں. یہ جو سیلف فائنینس ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے. والدین افورڈ نہیں کر پا رہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اوپر پریشر ہے اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کیے جا رہے ہیں. یہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں پاکستان کے جو حکمران اور اعلیٰ طبقہ ہے، ان کو اس کے بارے میں سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں کوئی آ کے بات کرے. یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر جو اصلاحات ہیں وہ کریں، چونکہ یہ ینگ جنریشن اگر اس حد تک مایوس ہو رہی ہے کہ وہ خودکشیوں پہ مجبور ہو رہی ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام ایشوز کے اوپر آپ اپنا ضرور فیڈ بیک دیجئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.